اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ زائرین کرام، اس وقت ہم مسجد حنانہ میں ہیں۔ مسجد حنانہ عظیم مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جب مولا جنگ صفین سے پلٹے تو صحابہ نے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے، تو مولا نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ امام نے نماز پڑھی ہے، یہاں پر امام حسن نے نماز پڑھی ہے، اور بڑی تاکید ہے اس مسجد کی۔ اس کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ حنانہ کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، گرنا، گڑ گڑانا، رونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب مولا کائنات علیہ السلام کا جنازہ کوفے سے نجف آ رہا تھا، تو جب یہاں سے گزر ہوا تو اس مسجد کی دیواریں اور مینار جو وہ سجدے میں چلی گئی تھی، خم ہو گئی تھی، اور رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ یعنی امام صرف انسانوں کے امام نہیں، ہر شے کا امام ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لایا جا رہا تھا، تو پھر یہاں پر رات میں قیام کیا گیا، وہ جگہ جہاں پر سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا۔ انشاءاللہ اس مقام کی زیارت کریں گے۔ تو یہ وہ مسجد ہے، یہاں پر پوری رات جب ٹھہرایا گیا، صبح ہوئی تو جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ بڑی دیر ہو گئی، آگے کیوں قافلہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو کہا پھوپھی اماں، بازار سجایا جا رہا ہے، دربار سجایا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی دربار کا نام سنا تو جناب زینب نے رونا شروع کر دیا اور کہا بھیا میں دربار میں نہ جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے اپنی اماں کا حال دیکھا ہے کہ جب وہ دربار میں گئی تھی تو بال سفید سیاہ تھے، جب دربار میں گئی تھی تو اپنے قدموں پر چل کر گئی ہے، لیکن جب دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو چکے تھے، اور حسنین کا سہارا لے کر واپس آئی تھی۔ ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں بابا کے سر کو دیکھو، جیسے سر حسین کو دیکھا کہ گریا کر رہا ہے۔ اے بہن زینب، تمہیں اسی حالت میں کوفے میں جانا ہوگا، دربار میں وارد ہونا ہوگا۔ اب شہزادی کوفہ ننگے سر جیسے بازار کوفہ میں پہنچی تو کسی نے پتھر برسانے شروع کیے، کوئی کھجورے مار رہا تھا، کوئی جلتا ہوا پانی گرا رہا تھا۔ اے اماں فضا، یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر اس طرح سے ظلم ڈھا رہے ہیں؟ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیت کر لیں کہ زیارت امام حسین صاحب پڑھتے ہیں، قربتاً اللہ مسجد حنانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن صدیقۃ الطاہرۃ سید نساء العالمین، السلام علیکم مولا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ معتصبا حتی اتاک الیقین واشهد ان الذين خالفوك وحاربوك وان الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون عن لسان النبي الامي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين وضاعف لهم العذاب الالم اتيتك يا مولاي ابن رسول الله زائرا بحقك مواليا لاوليائك معاديا لاعدائك مستبصرا بالهدى الذي انت له عارف بضلالة خالفك فاشفع لي عند ربك اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من امري وكيف يخفى عليك ما انت مكبر وبارئ وقد جئتك مستشفعا بنبيك نبي الرحمة متوسل بوصي رسولك فاسألك بهما صبات القدم والهدى والمغفرة في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔